اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے، اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا، اس نے بڑا گناہ کیا تھا، اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا. مثال کے طور پر کسی عورت پر غلط نیت سے نظر ڈالنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹی قسم کھانا، یہ گناہ کبیرہ ہے. ناپ تول میں کمی کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا کے دل دکھانا، یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی کی امانت میں خیانت کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. ماں باپ کا دل دکھانا، یہ گناہ کبیرہ ہے. کفر کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے. 70 کی فہرست امام سیوطی نے گنائی ہے، اور پھر 70 کی فہرست گنانے کے بعد فرماتے ہیں 70 پر یعنی 1 2 3 4 والا 70 نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو 70 فرمایا ہے، یہ 70 گنتی والا 70 نہیں ہے، بلکہ کثرت بتانے کے لیے 70 ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، میں نے تجھے 50 بار سمجھایا تو نہیں مانا، میں 100 بار تیرے گھر آیا تو نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 99 کے بعد ایک جو ملا کر کے آتا ہے وہ 100 نہیں، گنتی کا 100 نہیں. یہاں 100 بتانا کثرت بتانے کے لیے ہے، یہاں 50 کہنا کثرت بتانے کے لیے ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 70 بڑے گناہ ہیں، یعنی اتنی طویل تعداد میں اتنی کثرت سے ہے بڑے گناہ کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. بس اتنا کہ جس گناہ پہ خدا ناراض ہو جائے وہ بڑا گناہ. تو جس نے رمضان شریف میں قصدن بڑا گناہ کیا، قصدن، نماز کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، نماز کو ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کھیل کود میں وقت کو ضائع کرنا، وقت کا ضیاع، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کیا، اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان شریف تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے. یہ لعنت کیا ہے؟ لعنت سمجھتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہے جس پہ لعنت پڑی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. انسان کی لعنت کیا ہے؟ ایک جانور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی صحابی کے جانور پر بیٹھے تھے، وہ دھیرے چل رہا تھا. کسی نے کہہ دیا کہ اس پہ لعنت تو یہ دھیرے چلتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس جانور کے نیچے اتر کر فرمایا جس پہ لعنت کر دی گئی میں اس جانور پہ سواری نہیں کر سکتا. یہ ایک انسان کی لعنت کا اثر ہے. جس پہ معصوم فرشتے لعنت کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بھی 1 2 لعنت نہیں. رمضان شریف کو چھوٹا مت سمجھیے. 1 کے 70 پر آپ کی نظر ہے، گناہ نیکیوں کی کثرت پہ آپ کی نظر ہے، گناہوں کی تباہی پہ آپ کی نظر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر رمضان شریف میں تم 1 گناہ کرو گے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، آپ نے ماہ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے. تو سوچو انسان کی لعنت پڑے، یہ حال ہے. تو جس پہ فرشتوں کی وہ بھی 1 2 نہیں، پورے سال تک فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آنے سے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے. میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پہ اترانے والوں، اپنی قوت پہ ناز کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے. اس چنگاری کو، وہ جہنم کی چنگاری کو سمندر ٹھنڈا نہیں کر سکتے، بلکہ سمندر کو وہ ایک چنگاری بھڑکا دے گی اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی. جو ایک چنگاری سارے سمندر کو بھڑکا دے، اللہ اکبر، اس جہنم کے اندر یہ چھوٹا سا وجود جو چھوٹی سی، اللہ اکبر، اگر بتی کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا، جو چراغ کی لو کی تیز کو، جو چراغ کی لو کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا، جو سگریٹ کے چٹکے پر بے قرار ہو جاتا ہے، یہ چھوٹا سا وجود جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اس وقت اس وجود کا کیا ہوگا؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں
کہ جب پہاڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہاڑ ایسے پگھلنے لگیں گے جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک پگھلنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اللہ اکبر! تراویح کے وقت میں پیر پھیلا کر محلوں میں بیٹھنے والوں، روزوں کے وقت میں چھپ چھپا کر کھانے والوں، اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو گناہ کبیرہ رمضان شریف میں کرے گا سال بھر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان نبی کا غلام ہے، مسلمان نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اتنی مصیبتوں میں کیوں ہے، اتنی تکلیفوں میں کیوں ہے، کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمان؟ ارے جس پر فرشتے پوری سال لعنت کرے وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس قوم کے گھر نہ جلیں گے تو کیا ہوگا؟ اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو نہ لوٹے گی تو کیا ہوگا؟ وہ قوم غربت کی چکی میں نہ پسے گی تو کیا ہوگا؟ آؤ سچی توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کر لو، نادم ہو کر قدرت کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ۔ میرا رب فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف۔ بڑے سے بڑا پاپی اگر خدا کی طرف احساس گناہ لے کر، ندامت کے آنسو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پلٹا ہے تو اللہ نے اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہے۔ میرے رب کا وعدہ ہے جو میری بارگاہ میں پلٹتے ہیں میں ان کو لوٹاتا نہیں ہوں، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، امت کی تباہی کا اتنا ہی خیال ہے تو ہم رمضان شریف کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ہم رمضان شریف کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے؟ آؤ اپنے گناہوں کا احساس لے کر خدا کی بارگاہ میں پلٹو تاکہ تباہی سے بچ جاؤ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھ کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلو۔ یہ امت اگر گناہ کا احساس کر لے، احساس گناہ کر لے، ہم تباہی سے ابھی بھی بچ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، بہت مہربان ہے، غفار ہے، اس کو معاف کرنا پسند ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرا بندہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کے جرائم لے کر شرمندہ ہو کے میری بارگاہ میں آئے تو بھی میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کیا احساس تھا لوگوں کو گناہ کا؟ بلکہ گناہ نہیں، نہ کردہ گناہوں کا بھی لوگوں کو احساس تھا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن، یہ ایک جوان انسان ہے، ابتدائی جوانی میں ان کو حضور کا دامن نصیب ہو گیا اور یہ مسلمان ہو گئے، حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا۔ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے کلمہ دینے والے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا تھا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے نماز لانے والے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی؟ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے بشکل مصطفیٰ اللہ کے نور کو دیکھا تھا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کی آنکھوں کو خدا بھی پیار سے دیکھتا تھا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا لوگوں کے احد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر تھا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن نے یاد فرمائی ہے؟ کیا نصیبے تھے ان کے جس طرح جنت کا ہونا یقینی قرار دیا گیا ہے ان صحابہ کا جنتی ہونا یقینی قرار دیا گیا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کی اقتدا کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کو دیکھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کی صحبت اللہ اکبر رسول اللہ کی صحبت کی نیابت کا ذریعہ قرار دے دیا گیا؟ اللہ اللہ کیا نصیب والے تھے، لیکن حضور کی تربیت نے ان کو کس قدر عظیم معتبر اور محترم بنا دیا تھا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن جوانی کی ابتدا میں مسلمان ہوئے، شوق یہ تھا زیادہ تر وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ گزارنا ہے۔ کریم آقا سے بندہ پرور غریب پرور آقا سے عرض کی آقا جوانی کی ابتدا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ تر وقت آپ کی صحبت پہ گزاروں۔ میرے نبی نے کسی کو نہ نہیں کہا، میرے کریم آقا نے فرمایا ثعلبہ تجھے اجازت ہے۔ اور پھر ثعلبہ جب حضور کی چوکھٹ پہ رات و دن رہنے لگے تو آقا نے ان کی ڈیوٹی مقرر کر دی، اگر کسی کو بلانا ہوتا سرکار ان کو بھیج کر کے بلاتے، کوئی سودا سلف لانا ہوتا حضور ان کو لانے کے لیے بھیج دیتے، کوئی اعلان کرنا ہوتا ان کو کبھی کبھی منادی بنا دیا جاتا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر پہ بھیجا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ابھی ابتدائی
दिन थे, तरबियत अभी मुकम्मल न हुई थी, तरबियत के अय्याम जारी थे, अभी तरबियत से वो गुजर रहे थे। अल्लाह अकबर, किसी के घर जाओ तो आदाब ये है कि किसी के दरवाजे पे दस्तक देकर साइड में खड़े हो जाओ, ताकि अगर वो दरवाजा खोले तो उसके घर में तुम्हारी नजर नहीं पड़ना चाहिए। मेरे करीम आका फरमाते हैं, अपने घरों की छत पर बिला उज़्र शरई न चढ़ा करो, इसलिए कि अगर तुम अपने घर की छत पर चढ़ोगे और किसी के घर में तुम्हारी नजर पड़ गई तो अल्लाह उस नजर के बारे में भी तुमसे सवाल करेगा। खाली घरों में नजर डालने पर भी मेरे नबी ने मना किया है। जो लोगों की आबरू पे नजर डालते उनका अंजाम क्या होगा। हालत रोजा में जो इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखते उनका अंजाम क्या होगा। जो रोजे की अजीम रातों के अंदर क्रिकेट मोहल्ले में खेलते हुए वक्त को जाय कर देते उनका अंजाम क्या होगा। आज के लोग कहते हैं मौलाना आखिर ये क्रिकेट से मौलवियों को क्या दुश्मनी है, बड़े बड़े दीनदार लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में क्या गुनाह है, ना उसमें बदनजरी है, ना बदनिगाही है, ना ये है, ना वो है, ना वो है। याद रखना, क्रिकेट में अगर कोई गुनाह ना भी हो तो जो वक्त जाय हो रहा है ना, ये क्या कोई कम गुनाह है। वक्त को जाय करना खुद गुनाह है, वक्त का जिया खुद गुनाह है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में एक लम्हा जाय किया होगा वो कयामत के दिन पछताएगा कि मैंने एक लम्हा क्यों जाय कर दिया। घंटों सबकी नींद बर्बाद करते हो, खराब करते हो, पूरी रात जगते हो। अगर वो रात मुसल्ले पर गुजरे तो फिर क्या बात है। आज लोग कहते हैं मुसलमानों को तरक्की क्यों नहीं मिलती। कल तक मुसलमान ताजदार था, आज मुसलमान भिखारी हो गया। हम कहते हैं उस वक्त तक मुसलमान ताजदार था जब उसकी रातें मुसल्ले पर अपने गुनाहों को याद करके रोते हुए गुजरती थी। अब तो रोना ही नहीं आता, क्यों? क्योंकि गुनाह का एहसास खत्म हो गया। एहसास जिया जिस कौम से खत्म हो जाए फिर उस कौम को खत्म कर दिया जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तेरे घर में कोई झांके और इस्लामी हुकूमत हो और तू उसकी आंख में नेजा मारकर उसको अंधा कर दे तो तुझ पर कोई मुआखजा नहीं। उसने झांका क्यों था? इस्लामी हुकूमत हो तो कानून ये है, आप किसी के घर में झांक नहीं सकते। और आज हालत यह है कि पड़ोसी की बेटियां हमारी नजरों से महफूज नहीं। कौम तुम्हारा अच्छा मजाक उड़ा रही है। आसिफा की आबरू की हिफाजत करने के लिए एहतजाज करने निकले हो, तुमसे गली की बच्चियां महफूज नहीं। लोग जो तुम्हारी बेटियों की आबरू का जनाजा निकाल रहे हैं बहुत सोच समझ के, उन्हें पता है कि तुम्हारे खोखले नारे किसी आसिफा की आबरू नहीं बचा सकते। तुम हजारों आसिफा को, अपने मोहल्ले की आसिफा को तुम जब पाप की नजर से देख रहे हो, उसका एहतजाज कौन करेगा? बेटियों की आबरू का तहफ्फुज़ पापी निगाहों ने कभी नहीं किया। ये सियासी हथकंडे और अखबारात में तस्वीर छपाने का शौक तुम्हें नारा लगाने पे मजबूर करता है, मगर दुनिया अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारी आंखों में वो तकद्दुस न रहा जो मोहम्मद बिन कासिम की आंखों में था। अगर वो तकद्दुस तुम पैदा कर लेते तो एहतजाज की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी बेटियों को कोई आंख उठा के देख नहीं सकता था। हम हिंदुस्तान में जो पहली मर्तबा आए थे, कुरान पढ़ने नहीं आए थे, कुरान पढ़ाने नहीं आए थे, अजान देने नहीं आए थे, नमाज पढ़ाने नहीं आए थे। अगर तारीख इस्लामी का जायजा लो तो पता चलता है हम पहली मर्तबा जो हिंदुस्तान आए थे सिर्फ एक बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए आए थे। इस्लामी ममलकत के बादशाह को पता चला कि हिंदुस्तान का एक बादशाह जिसने अपनी सगी बहन के साथ निकाह कर रखा है, तो उसने कहा था बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी बेटी हो। हम 7 समुंदर पार जाकर उस बेटी की इज्जत की हिफाजत करेंगे। ये और बात है, तुम बेटी की इज्जत बचाने आए थे, लोग तुम्हारे किरदार को देख करके इस्लाम कबूल कर लिया करते थे, ये और बात है। लेकिन हम पहली मर्तबा न कुरान पढ़ने आए थे न पढ़ाने, हमारा मकसद था बेटी बचाना। आज लोगों को सूझ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाया है, आज हमारी बेटियों पे नजर मत डालो, इसलिए कि हमने एहसान किया है।